मेडिकम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। इसके साथ ही मैं हूं आपकी मेजबान अरसला ताहिर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं हमारे मेहमानान ग्रामी से। हमारे साथ मौजूद हैं राजुद्दीन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। साथ हमारे मौजूद हैं मजहर अवान साहब, डिस्ट्रिक्ट रीजनल एसोसिएशन जोन 7 हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं समामा, जो कि ब्रांड मैनेजर हैं मेडिकम के। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। साथ हमारे मौजूद हैं आमिर सरफराज, जो कि हैं पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन से वाबस्ता। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब तमाम मेहमानान ग्रामी को एक साथ हमने वेलकम तो कर दिया। एक सवाल थ्रो कर देती हूँ। आज अफगानिस्तान ने इंग्लिस्तान के खिलाफ बैटिंग करते हुए 284 रन बनाए हैं। इस हवाले से थोड़ा सा आप बताइए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बताया। यहाँ पे देखिए, आज जो ये हो रहा है मैच अफगानिस्तान का और इंग्लैंड का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बहुत ही अच्छा और फोटो फिनिश मैच होगा, इसलिए कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो डार्क हॉर्स के तौर पे मशहूर है और उनके जो स्पिनर्स हैं इस वक्त वो दुनिया के जितने भी बैट्समैन हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको खेलें। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त इंग्लैंड की टीम जो है जो एक ज़माने में हुआ करती थी, और इत्तेफाक से आपको याद होगा कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड में हुआ था लॉर्ड्स के मैदान में, तो उसमें फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का। तो ये मैच जो था टाई हो गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, और उसके बाद सुपर ओवर में चला गया। लेकिन जब सुपर ओवर में जाने के बाद जो उस वक्त आईसीसी का कानून था, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो ये था कि जिस टीम की बाउंड्रीज ज़्यादा होंगी जिसकी बाउंड्रीज होंगी उसको जीता हुआ करार दिया जाएगा। तो मतलब उनको जो है इंग्लैंड को जीता हुआ करार दिया गया, वो दिफाई चैंपियन है। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं भी उस वक्त लॉर्ड से मीडिया बॉक्स में मौजूद था, और जब मैं बाहर आया तो हमारी जो इंग्लिश शायकीन से वहाँ बात हो रही थी, तो वो भी इस फैसले पे और आईसीसी के इस कानून पे मुतमईन नहीं थे कि इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया। तो उस वक्त नो डाउट कि इंग्लैंड ने फाइनल भी जीता, इंग्लैंड की टीम थी भी अच्छी, लेकिन जो जीतने का तरीका था उस पर थोड़े से लोगों की रिजर्वेशन थी। लेकिन अब जो इंग्लैंड की टीम है वो कम से कम उस तरह से बिहेव नहीं कर रही जिस तरह से एक चैंपियन टीम होती है, और जिस तरह से पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी थी इसी वर्ल्ड कप के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से जितने भी अगले पिछले जितनी भी शिकस्तें थी उसका बदला ले लिया था। जहाँ तक अफगानिस्तान और जो आपने स्पेसिफिक आपका सवाल था इसके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि 284 अप्रॉक्सीमेट, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट के 284-85 रन बनाए हैं अफगानिस्तान ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा टोटल है जिसपे मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की जब फील्डिंग आएगी तो वो उनके बॉलर्स में ख़ास तौर से स्पिनर्स में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो उनको मतलब काबू कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन देखें, क्रिकेट जो है वो एक गेम का खेल है, और इसमें जो है ये क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, मतलब इतनी वेरिएशंस आती हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि जो मतलब अगर करंट सिचुएशन हो या प्रेशर सिचुएशन हो, तो उसमें जो टीम का कप्तान और खिलाड़ी है, चाहे कोई भी फील्डिंग करने वाली या बैटिंग करने वाली, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो उन सिचुएशन को मैनेज करने की सलाहियत रखे। तो अगर ऐसा होगा तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीम के लिए इक्वल चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे आज लग रहा है कि एज जो है वो अफगानिस्तान की टीम को हासिल है। अच्छा, आप कह रहे हैं अफगानिस्तान की टीम को हासिल है। मजहर अवान साहब, आपसे मालूम कर लेते हैं, आप बताइए। देखिए, इस वक्त जो है ना जो मैच हो रहा है उसके मुताबिक तो जो है ना ऐसा कि इंग्लैंड की टीम उसका कदगी पे नहीं खेल रही जिस तरीके से उसके बारे में कहा जा सकता था, और जिस तरीके से वो पिछले 7-8 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड था। इस वक्त जो है ना जो न्यूजीलैंड से हारने के बाद जो है ना जो उनकी जो थोड़ा सा उनको वो प्रेशर पड़ा उससे जो है इस वाले मैच में भी प्रेशर पड़ चुका है, क्योंकि जो है ना इंग्लैंड की टीम की बॉलिंग ऐसी नहीं है, और ना ही अफगानिस्तान की बैटिंग इतनी थी कि उसने 285 रन इस वक्त जो है ना बना लिए। इंग्लैंड की टीम को इसको कम से कम जो है 230-240 पर रजिस्टर करना चाहिए था, ताकि जो है ना क्योंकि जो है ना जिस तरीके की बैटिंग जो अफगानिस्तान की मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, मगर यहाँ ये रन जो है मैं समझता हूँ कि जो है ना बहुत फाइटिंग मैच हो जाएगा, क्योंकि जो है ना जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की बैटिंग के साथ साथ जो है जो बॉलिंग है वो बहुत मजबूत है। वो दुनिया के बेहतरीन जो 3 जो बॉलर हैं वो जो है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम में। इतना ईजी नहीं होगा कि जो है इन पिचों पर देखें, फास्ट बॉलर की पिच नहीं है ये,
یہ پیچھے جتنی بھی ہے، آپ نے کل کا میچ دیکھ لیا، اس سے پیچھے بھی میچ دیکھ لیا، اس میں جتنے بھی جو آؤٹ کیے گئے ہیں وہ جو مڈل آرڈر میں اور اسپنرز نے جو ہے نا آؤٹ کیے. تو راشد ہے، نبی ہے، اور ساتھ ایک اور ان کا اسپنر فنگر جو بالر ہے، تو میں مجیب. تو یہ تینوں کے تینوں بالر جو ہے نا انگلینڈ کے لیے اتنے ترنے والا ثابت نہیں ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچ بہت فائٹنگ میچ ہوگا، اور یہ پریشر جو ہے وہ افغانستان پہ نہیں ہے، بلکہ یہ پریشر جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم پہ. ٹھیک ہو گیا سماما، ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل میں سیکنڈ کروں گا ان کی بات کو. دیکھیں افغانستان کی بیٹنگ آج سچ میں تعریف کی مستحق ہے، اور جس طرح ریاض الدین صاحب نے کہا کہ انگلینڈ آر دا ڈیفینڈنگ چیمپئنس، لیکن افغانستان کی آج بیٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ ایک وہ کانفیڈنس نظر آیا جو کہ انفارچونیٹلی کل کے میچ میں پاکستان اور انڈیا کے وہ اس پر آئیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے، اس پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے. انڈیا پاکستان کے افغانستان کے آپ اوپننگ سٹینڈ سے لے کے دیکھیں تو ان کے اوپنر گرباز نے 80+ اسکور کیے. وہ ایک زبردست کانفیڈنس وہ کیری کر رہے تھے، بیکاز افغانستان ہیڈ نتھنگ ٹو لوز، لیکن ان کو اپنے آپ کو پروو کرنا تھا، اور ڈیفینڈنگ چیمپئنس انگلینڈ کے خلاف انہوں نے بہت ہی کلاسیکل اننگز کھیلی اور ایک بہت ہی بڑا ٹوٹل کھڑا کیا ہے. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ افغانستان کے پاس ابھی کرنٹلی 3 ورلڈ بیسٹ اسپنرز موجود ہیں، اور انگلینڈ کے لیے کافی مشکل ہوگی آج ان کو کھیلنے میں. سو اٹ ول بی اے ٹف کمپٹیشن اینڈ اٹ ول بی اے ٹف کمپٹیشن. عامر سرفراز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے ریاض الدین بھائی نے ختم کی تھی، کہ جو یہ وکٹ ہے وہ اسپنرز کو مدد کر رہی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ اگر آپ اس میچ کے سٹیٹس کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو جو 2 ان کے میڈیم پیسرز ہیں انگلینڈ کے، وہ اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہوں گے. کرس ووک جو کہ بہت اچھا نام ہے، اور اس کے علاوہ سیم کرن جو ہے، وہ دونوں آج بہت آف کلر تھے اور ان کو کوئی اسسٹنس نہیں ملی. ان کے مقابلے میں اگر آپ لیونگ سٹون جیسے ایک مطلب یہ کہ جو کہ بہت ریگولر بالر ان کا نہیں ہے، یا جو روٹ، ان کی پرفارمنس بھی نظر آئی. اور ٹاپ آف دا آل عادل رشید نے جس طرح سے 10 اوور میں 42 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، تو شاید وہ اس بات کا مطلب ایک طرح سے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ وکٹ اسپنرز کو مدد کر رہی ہے. اور اسی بات کو لے کے اگر آپ جو ہمارے تینوں ساتھیوں نے کہا کہ جو گو کہ افغانستان کی جو بالنگ لائن اپ ہے یا بیٹنگ ان کی ہے، وہ زیادہ تر ان کی پرفارمنس آج تک جو ہمیں نظر آئی ہے وہ T20 میں نظر آئی ہے. لیکن آج ان کا امتحان پہلی دفعہ ایسا نظر آیا کہ جس کے اندر وہ پورے اترے، اور جو انہوں نے رن اپنے بنائے ہیں وہ بہت اچھا اسکور کیا 284 میں سمجھتا ہوں اس وکٹ کے اوپر. اور جو تینوں ان کے اسپنرز ہیں، جس میں ایک مائے ناز رائٹ آرم لیگ اسپنر راشد خان ہیں، ایک آف اسپنر ان کے ہیں، اور مجیب الرحمان جو فنگر جو دونوں طرف گیند کرتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے انگلینڈ کو رنز نہیں کرنے دیں گے. انگلینڈ کو یہ رنز بنانے پڑیں گے، یہ بنیں گے نہیں. صحیح ہے، انگلینڈ کو رنز بنانے پڑیں گے، یہ بنیں گے نہیں اتنی آسانی سے. اسی نوٹ پر ہم لیتے ہیں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، جاتے ہیں بریک پر اور جلدی سے واپس آتے ہیں. آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ. پریزنٹ دا آرکڈ اسکول ICC ورلڈ کپ 2023 پاورڈ بائی می باڈی اسپرے، اور میں ہوں ارسلہ طاہر. ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے. اور ہمیں جوائن کر لیا اس وقت منیر احمد قادری صاحب نے، جو کہ ہیں کرکٹ اینالسٹ. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. کل پاکستان انڈیا کا میچ، اور انفارچونیٹلی پاکستان ہار گیا. بس ہمارے عقیدے کے مطابق عموماً جو ہمارے ملک میں ہے وہ سوئم تک ہے. اچھا، تو آج دوسرا دن ہے، تو میرے خیال میں 3 دن تک یہ سو ہم منا سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. بالکل. ویسے تو اب اس میں کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ صبح شام رات دن سمجھ لیجئے کہ خواب میں بھی یہی تبصرے آ رہے ہیں پاکستان کے متعلق. صحیح. تو بہت زیادہ کہنا تو بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ان پروگریس ہے ایونٹ، اور اس درمیان میں ہمارا اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے مزید تنقید کرنا پرابلم اس لیے ہے کہ مزید لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے، اور ویسے ہی پریشانیاں بہت ہیں اس ملک میں اور اس معاشرے میں. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ فوکس کرنا ہے اگلے میچوں میں. دیکھیں جو پیچھے ہم غلط کریا ہے یا غلطیاں ہو گئی اس کو دہرانا نہیں ہے، اس پہ بات تو کرنی ہے نا، تاکہ وہ نہیں دہرائی جائیں. تو دہرانے میں یہی ہے کہ جو کھلاڑیوں کو آپ نے استعمال کیا اگر وہ اس لیول کے نہیں ہیں تو پہلے ہی ان کو ہٹانا چاہیے تھا. ان کے بدلے جو مستند ہمارے پاس اسٹف ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا شروع سے ہی، کیونکہ ایک چانس ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جیت جائیں گے تو قوم بھول جائے گی، اور ہار جائیں گے تو تنقید ہوگی. پھر ایک میچ جیت جائیں گے، یا اگر 10 رن آج کیا کل 50 کر دیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے. تو ہمارا جو معاشرتی ماحول ہے اس میں کرکٹ کے اندر بھی بہت بڑا عمل داخل ہو گیا ہے کہ یہاں ایک تو پلیئر پاور بہت ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم جمہوری اور بہت ہی اسٹرانگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جس نے گراؤنڈ میں 11 میں کھیلنا ہے. تو ابھی دیکھیں مثال دیجئے کہ اگر اظہر اشرف کا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اگر کوئی شراب کو کھلاؤ گے تو کہیں گے 10 دفعہ استعفیٰ دے دو. لیکن اگر بابر اعظم اور رضوان کہہ دیں گے کہ ہم نہیں کھیل رہے
یا ٹاس کے بعد 2 لڑکے کہیں گے ہم گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تو پوری دنیا میں ایک واویلا بچ جائے گا. صحیح. پلیئر پاور جو ہے وہ یہی کہلاتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو بالرز ہیں ان کو بھی استعمال تو ہم اس لیے اس وقت انڈیا کے خلاف نہیں کہہ سکتے کہ ماشاءاللہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت ہی زبردست ہیں وہی اس لیول پہ نہیں اترے. تو استعمال کا کہنا کچھ نہیں ہے. 192 رن پہ 30 اوور کے اندر انہوں نے تقریباً یہ ہے کہ اسکور کر لیا. تو اس میں گنجائش رہتی نہیں ہے کہ ہم بحیثیت من حیث القوم یہ سمجھیں کہ کیا ہمارا پیسہ, کیا ہمارا اسٹرینتھ, کیا ہماری جو میرٹ ہے کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چند 20-25 لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں, 20-25 لوگ اسپورٹ کو چلا رہے ہیں, 20-25 لوگ کرکٹ کو چلا رہے ہیں. تو ہم آخر یہ کب تک برداشت کریں گے؟ میرے خیال میں ہمیں حملہ آور ہونا ہے اس نظام کے خلاف جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن گیا ہے اور مزید طاقتور ہو رہا ہے. آپریشن کی ضرورت ہے. صحیح معنوں میں جو واقعی کرکٹر ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, کرکٹ آرگنائزرز کو آنا چاہیے, بیوروکریٹس کو آنا چاہیے, گورنمنٹ کو آنا چاہیے کہ احتساب ہمارا ہر صورت میں اسٹرانگ ہو. احتساب نہیں ہے اس لیے ہم لوگ بالکل فری جو ہے سارے کام کر رہے ہیں. تو میں تو یہ تبصرہ کروں گا کہ ہمارے اس کرکٹ کے شعبے میں جلد از جلد جو ہے اس ایونٹ کے بعد آپریشن کلین اپ ہو. اور اگر کسی نے 1 منٹ میں 100 کر دیے ہیں اور 5 میں ہمیں پریشان کیا ہے تو وہ 100 ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. صحیح ہو گیا. کرکٹ میں بھی احتساب کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو آپ کا جو اسپیسیفک کویشچن ہے اس پہ بات کروں گا, اس لیے کہ دیکھیں اتنا بڑا ایونٹ اور اتنا بڑا میچ, اس میں 2 پہلو ہیں. 2 میں بات کروں گا. دیکھیں ایک تو ہمیں یہ اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ 1,32,000 شائقین, ہوم کراؤڈ, ہوم گراؤنڈ, ہوم کنڈیشنز, اور ایک بھی نعرہ آپ کے حق میں نہیں. سارے نعرے جو ہیں یا ساری جو کلیپنگ وہ انڈیا کے حق میں. تو دیکھیں مطلب پلیئرز ہیں, انسان ہیں, اور یقیناً مطلب یہ چیز جو ہے آدمی محسوس کرتا ہے, ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کی تعریف کی جائے گی تو آپ میں اعتماد پیدا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مطلب ٹیم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, اس کے اعتماد کو متزلزل کرنے کے لیے پہلے تو ہمارے شائقین کو ویزے نہیں دیے گئے, اس کے بعد ہمارے صحافیوں کو ویلنٹائن ویزے نہیں دیے گئے, اس کے بعد ہماری ایک پریزنٹر ہیں مطلب زینب عباس, اور وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں. اور مطلب یہ کہ دیکھیں جب آدمی کرکٹ پہ بات کرتا ہے نا تو اگر ایک آدھ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں. اور پاکستان نے تو ہمیشہ مطلب یہ کہ کرکٹ میں سیاست کو نہ شامل کرنے کی بات کی ہے. اور ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا کہ ہم نے کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے سیاسی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی. تو ہم تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ میں سیاست کو شامل نہ کیا جائے, لیکن انہوں نے وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جو ہماری ٹیم کو ڈی مورلائز کرتے, ان کے اعتماد کو متزلزل کرتے. اور میں تھوڑی سی اور ایک مطلب بات کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب مطلب ایشیا کپ ہو رہا تھا انہوں نے اس وقت سے یہ پالیسی اڈاپٹ کر لی تھی کہ پاکستان کو بیک فٹ پہ کریں, اور پاکستان نے جو ہے پریشانی میں یا خوشامد میں یا ڈالر کے چکر میں ہائی بریڈ ماڈل پیش کیا جو کہ نہیں پیش کرنا چاہیے تھا. ہم کو زندہ قوموں کی طرح اسٹینڈ لینا چاہیے تھا, اس لیے کہ آپ اصول پہ تھے, آپ اگر مطلب میرٹ پہ تھے تو آپ کو ڈٹ کے بات کرنی چاہیے تھی. جب آپ اس طرح سے نہیں کریں گے, جب آپ بیک فٹ پہ آئیں گے تو لوگ جو ہیں اور آپ پہ حاوی ہوں گے. انڈیا نے اسی طرح سے کیا. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں مطلب جو آپ ابھی بات احتساب کی ہو رہی تھی, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو میچ تھا یہ نروس کا کھیل تھا, اور یہ جو ہمارے پلیئر ہیں یہ مطلب پروفیشنل پلیئر ہیں, یہ کوئی ایمیچر پلیئر نہیں تھے. ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا میچ ہے, اتنا بڑا کراؤڈ ہے, اور ہم پروفیشنل پلیئر ہیں. یہ ایک ایک پلیئر جو ہے 40 لاکھ سے 80 لاکھ روپے لے رہا ہے, تو یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے جا رہے ہیں. ہم یہ پوچھ سکتے ہیں جو یہ پلیئرس ہیں, مطلب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کی وہاں پہ پرفارمنس دی. آپ کو مطلب لڑنا چاہیے تھا, لڑ کے ہارنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ کو پتا تھا کہ بیٹنگ پچ تھی, اور اس ایسی پچ پہ آپ نے جو ایک مطلب رن زیادہ بنانے چاہیے تھے, آپ نہیں بنا سکے. ہماری جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینٹل ٹفنس لیول جو ہے
जो दुनिया के क्रिकेट में इस वक्त जो मेयार है, जो आप जनूबी अफ्रीका की अभी इस टीम को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें या भारत को देख लें, जो मेंटल टफनेस लेवल उनके खिलाड़ियों का है वो हमें मतलब हासिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारे खिलाड़ियों को अब जितने भी मैचेस रह गए हैं उसके लिए किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि हम जो है मेंटली जो है स्ट्रांग हो। देखें नहीं, सही कह रहे हैं इस तरह के मैचेस में जो कि अब आप ये देखें कि जब से मतलब ये वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे टोटल मतलब जो तीनों फॉर्मेट हैं वर्ल्ड कप के, उसमें 20 मैचेस हुए हैं, हमने सिर्फ 5 जीते हैं और उन्होंने जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं 15 मैचेस। और यहाँ पर जो है रियाजुद्दीन साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर की जरूरत है, इस वक्त अशद जरूरत है क्रिकेटर्स को, और नफ्सियाती अपना इलाज करवाएं। इसी नोट पर लेते हैं यहाँ ब्रेक, वक्त हुआ है ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं वापस आते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। मेडिकम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। वेलकम बैक एक बार फिर से, मैं हूं अरसला ताहिर और हम बात कर रहे थे, रियाजुद्दीन साहब बड़ा डिटेल में बता रहे थे कल के मैच के हवाले से, और साथ साथ ये भी कह रहे थे पाकिस्तानी टीम को डॉक्टर की जरूरत है, नफ्सियाती इलाज करो, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, एक ही बात है, वो भी डॉक्टर ही होते हैं। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, तो उनको इलाज की बहुत सख्त जरूरत है, तो आप बताइए कहाँ तक सही है ये? देखिए, बात तो जो की बिल्कुल सही की है। देखिए, हम जरा रियलिटी पे बात करें कि उनके तमाशाई थे, उनके ये थे, देखिए उसका ये तो है, हम सबको पता था कि हमें 4 साल पहले पता था कि हमने नहीं जाकर मैच खेलना, हमने इंडिया में जाकर खेल रहे, हमें प्रिपरेशन वैसे करनी चाहिए। हमको पता था कि हमारा जो है कोई हमारे तमाशाई नहीं जाएंगे, हमारे जर्नलिस्ट नहीं जाएंगे, हमारे जो है बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, मगर आपको जो है ना पहले से एक प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। देखें, ये एक्सक्यूजेज हम नहीं दे सकते कि उनके तमाशाई थे, जब उनकी टीम अगर आती तो यहाँ पर हमारे भी तमाशाई हमारे ही होते, तो जाहिर बात है हमारा ही शोर शराबा करते, हमारे ही नारे लगाते, क्या वो यहाँ के लोग वहाँ के नारे लगाते कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मसला ये है कि जी देखें, हमें क्रिकेट खेलनी है। हमारे देखिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा मसला जहाँ पर ये आ रहा है कि हमारे पास बैटिंग का हमेशा से जो सिलसिला था वो हमेशा से कमज़ोर रहा है। देखें, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, वो न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जितनी बड़ी टीमें, उन्होंने बड़ी टीमों के साथ जो है ना वर्ल्ड कप से आने से पहले उन्होंने अपनी सीरीज जो है ना की, उससे उन्होंने प्रिपरेशन की, उनके पास जो जहाँ पर फ्लो था उसको उन्होंने किया। हम लोगों ने क्या किया, हमने जो है छोटी टीमों के साथ खेल के नंबर 1 जो है 24 घंटे के लिए बन जाते हैं। वर्ल्ड कप टेस्ट में हम जो है 24 घंटे के लिए नंबर 1 बने, हम जो है वनडे में जो है हम 24 दिन के लिए बन गए। ये नंबर 1 नहीं होता। नंबर 1 वो होता है जो कम से कम आपको 6 महीने जो है आप जो है नंबर 1 रहेंगे तो पता चलेगा कि आप नंबर 1 टीम है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अफगानिस्तान के साथ मैच खेल के आप जो है नंबर 1 बन जाएं, आप जो है बांग्लादेश के साथ खेल जाएं, आप कीनिया के साथ खेल जाएं, जिम्बाब्वे की टीमों, ऐसी टीमों से नंबर 1 नहीं बन सकते। आप प्रॉब्लम वहीं पर आ गई ना आपके पास कि जो है जब आप छोटी टीमों के साथ खेलेंगे, आपका शाहीन जो है वो पहली बॉलों पे जो है ना एक विकेट भी ले लेंगे, पहले ओवर में 2-2, 3-3 आउट भी कर देंगे, आपके आपका रैंकिंग जो है वो नंबर 1 किया जाएगा, आपके बैट्समैन की भी रैंकिंग नंबर 1 आ जाएगी। देखें जी, आपको जो है अगर रैंकिंग में और जो है ना करना पड़ेगा तो आपको बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस खेलने पड़ेंगे, सीरीज खेलनी पड़ेगी। आपको जो है ना जो बड़े प्लेयर है हमारे, जैसे शाहीन अफरीदी इस वक्त अनफिट है। जो भी वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी जो है आपका शाहीन जो है था वो अनफिट था। आपको क्या जरूरत थी कि आपने, मैं T20 उस वक्त याद दिला रहा हूँ, आपको क्या जरूरत थी कि आपने नेदरलैंड के खिलाफ जो है सीरीज जो है ना आपने खिलाने के लिए लेके चले गए। मसला सबसे बड़ा हमारे पास ये आता है कि हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारे पास जो है बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर बेंच स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद हो तो आप जो है ना शाहीन अफरीदी आपका बड़ा बॉलर है, आप उसको बचा के रखें। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करती है, आप जो है आप इंडिया को देख लें, बुमराह को उन्होंने बचा के रखा, उन्होंने जो है वर्ल्ड कप के लिए जो आपकी मेन सीरीज है। मसला सबसे बड़ा यहाँ पर यह आता है कि हम क्यों जो है हर वक्त जीतना चाहते हैं, छोटी टीम से भी बड़ी टीम से हम कोई एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी लोग हैं, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो हमारे पास कोचेस बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जीत जाए, छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, इसलिए जीत जाए कि उनको अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है किसी जगह पे बैठा हूं तो मैं एक जो है नया बॉलर लेकर आ जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई ये नया बॉलर आया, इसको एक्सपीरियंस दे ताकि जो है ना ये टीम का हिस्सा बन जाए थोड़े अरसे के बाद, और ताकि जो है ना हमें जरूरत पड़े। मगर हम उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं करें, अगर खुदा ना खासा वो फेल हो गया, अगर टीम हार गई तो मेरी तो नौकरी गई, मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूं, मुझे सिलेक्शन से हटाया जाएगा। हम जो है मीडिया का असल में मसला ये कि हम जो है ना टीम हमारी 11 की 15 की बनती है तो वो मीडिया बनाता है, उसके प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, हम जो ना 11 जो खिलाते हैं वो भी खिलाते हैं। हम अगर किसी प्लेयर को इन करते हैं तो टीवी देख के हम लोग करते हैं, मैच देख के नहीं करते।
सही। इनको जो है ना, इनको इतनी तकलीफ नहीं होती कि जाके आप कायद आज़म ट्रॉफी का भाई तो देखें, कोई भी सिलेक्टर, पूरी कायद आज़म ट्रॉफी हुई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त जो सिलसिला जो क्रिकेट हो रही है वो कायद आज़म ट्रॉफी हो रही है। किसी एक सिलेक्टर में इतनी हिम्मत नहीं कि जाओ जाके जो है आप जो है जाके देखें। हाँ, T20 या PSL होगी, सारे के सारे स्टेडियम में मौजूद होंगे, क्योंकि वहाँ पर तस्वीर आ रही होती है। इनको तस्वीर देने का बड़ा शौक है, बस सबसे बड़ा ये तस्वीर लेने का। मामा क्या कहेंगे? देखिए, मेंटली तौर पे प्रेशर करना ठीक है, वो एक पार्ट है, लेकिन दिस कैन नॉट बी द एक्सक्यूज़। बाबर एंड कंपनी ने करा क्या था कल के मैच में, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि इतना बड़ी सीरीज़ है, इतनी बड़ी सीरीज़ है, एक स्ट्रीक चलती हुई आ रही है कि 7-0 से पाकिस्तान हार रहा है। ये वाला जो मैच था, इसमें पाकिस्तान एटलीस्ट अगर खेल के हारता तो नज़र आता, लेकिन ना वो कॉन्फिडेंस नज़र आया था, वो इतने ज़्यादा प्रेशर में थे, सारे जो मान रहे हैं आप प्रेशर में थे। एग्जैक्टली, वो साफ नज़र आ रहा था। किसी ने 152 तक पाकिस्तान ठीक जा रहा था, लेकिन उसके बाद बाबर आजम के आउट होने की देर थी, सारे आउट होने लगे और उसके बाद पाकिस्तान 192 पे ऑल आउट हो गई। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी नहीं चली। क्वेश्चन मार्क है आगे के मैचेस में कि पाकिस्तान कौन से स्पिनर्स के साथ जाएगा। फास्ट बॉलिंग में शाहीन आफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैकअप पे कौन है। तो पाकिस्तान के लिए जो है एक बहुत ही सोचने का मकाम है कि आगे वाले मैचेस में करना क्या है उन्होंने। सही, आगे वाले मैचेस में करना क्या है, सोचने का मकाम है। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आप रहेगा हमारे साथ। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, और मैं हूँ अरसला ताहिर। बात कर लेते हैं आमिर सरफराज साहब से, उसी की कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। कल जो पाकिस्तान हार गया, आपको क्या लग रहा है, क्यों हारा है? क्यों हारा है? मेरे ख्याल में इस वजह से हारा है कि हिंदुस्तान की टीम ने एक प्रॉपर होमवर्क किया और उन्होंने देखा कि माजी के अंदर अगर उनके कुछ नुकसानात हुए, या ख़ास तौर पे ICC वर्ल्ड जो ट्रॉफ़ी हुई थी सरफराज अहमद की क़यादत में जो पाकिस्तान जीता था, उसमें किन गेंदों पे कौन से खिलाड़ी आउट हुए, या हमारे जो नए बॉलर्स नए बॉल से क्या गेंदें कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को सर्वाइव करना था, उन चीज़ों को देखना था, और उसके बाद आपने रिज़ल्ट देखा कि जो कल तक हमारे जो बॉलर्स थे वो दुनिया के मायनाज और सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक कहलाते थे, वो उनके सामने एक ऑर्डिनरी बॉलर की तरह आए। और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज़ ये की, अगर आप उसको गौर से देखें, कि जो होमवर्क के अंदर के जो पाकिस्तानी बैट्समैनों की गलतियाँ थी, खामियाँ थी, उनको मद्देनज़र रखा। ये तो वो चीज़ थी कि जो हिंदुस्तान ने अपने तौर पे करके और होमवर्क करके आगे बढ़े। हमने क्या किया? हमने सिर्फ सियासत की। हमने क्या किया? हमने सिर्फ दोस्ती यारी को निभाया। हमने क्या किया? हमने वो जो रोटी गैंग का एक आप प्लेयर्स पावर का जो एक दूसरा रुख आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, हम उस रोटी गैंग का शिकार हो गए। और वो इनफरादी परफॉर्मेंसेस की वजह से जब हम कोई मैचेस जीत जाते थे तो उनकी खामियां जो है वो छुप जाती थी। हम क्या कर रहे हैं कि हम मेन प्लेयर्स को जो है वो पाकिस्तान में छोड़ के और अपनी पसंद के प्लेयर्स को जो है लेके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जी एक प्लेयर को जो कि ठीक है T20 के हिसाब से पाकिस्तान का फ्यूचर है और आगे चल के वो ग्रूम होकर एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप वो फोरम नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर आप किसी को ग्रूम करें। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस की, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उनको इस वजह से टीम में साथ रखना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो ये वर्ल्ड कपों में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन वर्ल्ड कप के अंदर तो जो आपके जो मैच्योर क्रिकेटर हैं जैसे सरफराज अहमद हैं, वो इस टीम का हिस्सा होते हैं, तो वो ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बल्कि जो उनकी जो तजर्बा है उससे पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा पहुँचाते। इसी तरह से आप दोस्ती यारी के अंदर जो है वो इमाद वसीम को या किसी से नाचाकी की वजह से, एक अच्छा प्लेयर था पाकिस्तान का, आप उसको पाकिस्तान में छोड़ गए और उसकी जगह दूसरे लोगों को लेकर आ गए। अब आप कर क्या रहे हैं? आप हसन अली थोड़ा बैट्समैन थोड़ा बॉलर करके उसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक मैच में उसने 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, लेकिन वो किसके खिलाफ किया, किन कंडीशंस में किया, कैसे किया। और हमारा रोना ये चलता है कि जी इंडिया जो है वो अपने हिसाब से विकेटें बना रहा है। तो आप में और इंडिया में क्या फ़र्क है? ज़रा सा गौर कर लें, अगर जोग्राफियाई लिहाज से भी देखें और पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी को देखें, वो अपने स्पिनर्स से जहाँ आउट कर रहा है आपके प्लेयर्स को, वहाँ उससे ज़्यादा उसके फास्ट बॉलर उन विकेटों पर आउट कर रहे हैं। एक तरफ ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही होती है तो ये बॉलर फ्रेंडली टीम विकेट है, और जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि मतलब ये वाकई बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को, इनका होमवर्क क्या है, ये कर क्या रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ऑपरेशन क्लीनअप की बात की मुनीर कादरी साहब ने और हमारे दीगर साथियों ने, कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर ये जो प्लेयर्स पावर चल रही है, जिससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, और फरमाइशी प्रोग्राम जो चल रहे हैं कि जी मैं तो 4 नंबर पे खेलना चाहता हूँ, मैं 5 पे नहीं खेलता, या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बाकी कप्तान जाने कोच जाने। अब कप्तान कौन है? रोटी गैंग का सरबरा।
اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کون ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو یہ فرمائشی پروگرام پاکستان کو لے کے ڈوب رہا ہے. اب آپ کے پاس آپ یہ دیکھیں فخر زمان کو انہوں نے کیری کیا ٹیم کے اندر, اور اس کے بعد رزلٹ کیا آیا. اگر یہ مزید زیادتی کرتے اسد عبداللہ شفیق کے ساتھ اور اس کو میچز نہیں دیتے تو نہ وہ 100 کرتا, نہ وہ 20 رن کی اننگ صحیح, لیکن 20 رن تو فخر زمان وہ بھی نہیں کر پا رہا. تو یہاں یہی سلسلہ ہے کہ کب تک آپ ایسے پلیئرز کو, جیسے شاداب کی صورت میں, کہ وہ جو اس کا مین رول ہے وہ مین رول پلے نہیں کر پا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ 25-50 رن کبھی کسی اننگ کے اندر کر گیا, 4 میچوں کے لیے ایز این آل راؤنڈر کھیل گیا. تو اس وقت جو بنیادی فرق ہے پاکستان اور دیگر دنیا کی ٹیموں کے اندر اور خصوصاً انڈیا کے اندر, انہوں نے صرف ایک بیسیکلی آل راؤنڈر وہ لے کے چل رہے ہیں, شردل ٹھاکر اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں. اس کے علاوہ ان کے پاس جو اگر وہ جڈیجا کو کھلا رہے ہیں تو پیور بالر ہے اور بہت اچھا بیٹسمین بھی ہے. اگر اس نے ماضی کے اندر پانڈیا کو کھلایا یا بھی کھلا رہے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے, پالش کیا ہے, اور اس وقت وہ ایک دنیا کا مایہ ناز جو ہے وہ آل راؤنڈر بن گیا ہے. اس کی بیٹنگ کی دھاک تو دنیا پہ مچی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا بالنگ کے اندر بھی جو رنگ دکھایا ہے, روپ دکھایا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اور تیسرا بالر جو ایز اے کائنڈ آف آل راؤنڈر آپ کہہ سکتے ہیں, حالانکہ وہ ہے نہیں, وہ ایشون کی صورت میں ٹیم میں رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور ان کے علاوہ کوئی بھی جو کہ مین ان کا اسپنر ہے, اور سچویشن کے حساب سے انہوں نے پاکستان کے خلاف کھلایا بھی نہیں اس کو. تو بات یہ ہے کہ کم سے کم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دنیا سے ہی سیکھ لیں. اگر ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے تو دوسروں کے اوپر نظر ڈال لیں کہ وہ ٹیم کیا کھلا رہے ہیں. وہ پیور بیٹسمین کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ پیور بالرز کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. اگر ان خامیوں کے اوپر اگر آپ اور ان پالیسیز کے اوپر اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہم تو اس وقت وہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے ڈومیسٹک اسٹرکچر کی جو بربادی پچھلے 4 سالوں میں ہوئی ہے وہ آگے اس کو امپروو کر کے کیا ہوگا, وہ تو بہت بات کی بات ہے. لیکن جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ کے پاس سمجھانے والا کوئی نہیں ہے تو دنیا کو دیکھ کے سیکھ لو اور سمجھ لو پاکستانیوں جو کرکٹ کو چلانے والے ہیں کہ ہم کو کرکٹ کیسے لے کے چلنی ہے, اور کب تک یاری دوستی کے اندر اور انفرادی پرفارمنس اور نیچرل ٹیلنٹ پہ آپ جیتتے رہیں گے اور سسٹم کی وجہ سے ہارتے رہیں گے. صحیح ہو گیا. ریاض الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کرکٹ میں سیاست نہیں لائیں, سیاست نہیں کریں, دوستی یاری نہیں کریں, اور ورلڈ کپ یہ ٹائم نہیں تھا جس میں تجربے کیے جاتے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل عامر سرفراز صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. دیکھیں ہمارا جو بدقسمتی سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ہمارا جو کلچر ہے, ہم انہی چیزوں پر چل رہے ہیں. اور دیکھیں جب تک مطلب دوستی یاری ختم نہیں ہوگی, جب تک جو ہے آپ میرٹ پہ فیصلے نہیں کریں گے, پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ اگر آپ فیصلے کریں گے تو ٹیم کا حشر یہی ہوگا جو کل انڈیا کے خلاف آپ کی ٹیم کا ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ سرفراز احمد سرفراز احمد جو ہے وہ بنیادی طور پر باقاعدہ ایک کپتان ہے جو ایک کپتان کو ہونا چاہیے, اور انہوں نے اسی طرح سے بیہیو کیا, اور پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا واحد کپتان ہے جس نے 2 ICC کے ورلڈ کپ جتایا, ایک جونیئر ورلڈ کپ جتایا اور ایک ICC چیمپئنز ٹرافی 2017 کی جس اوول میں جو میچ ہوا تھا, اور اتفاق سے فخر زمان نے وہاں سینچری کی تھی, میں بھی اتفاق سے وہاں پہ موجود تھا. تو وہ ایک مطلب یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس تھی فخر زمان کی. اس کے بعد سے ایک آدھ دفعے کبھی انہوں نے ضرور اچھا کھیلا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں سرفراز احمد کی ضرورت تھی جو وہاں انڈیا کی اسپن وکٹ پر وہاں کے اسپنرز کو زیادہ بہتر طریقے سے کھیل سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں ضرورت تھی عماد وسیم کی. عامر سرفراز صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جن کھلاڑیوں کو آپ نے لے کے جانا تھا ان کو آپ یہاں چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں بعض اوقات ایک کھلاڑی جو ہے وہ مطلب اتنا ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے کہ وہ 3-4 پلیئرز کے برابر پرفارمنس دے سکتا ہے. بالکل گیم چینجر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامر سرفراز احمد کو اور اپنا عماد وسیم کو نہ لے جا کے جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور یہ تو بالکل بات صحیح ہے کہ ہمارے 2-3 جو کھلاڑی ہیں وہ دوستیاں یاریاں نبھاتے رہیں, اور حارث کی بات بالکل صحیح کی عامر بھائی نے کہ نو ڈاؤٹ کہ حارث جو ہے محمد حارث بیٹسمین وکٹ کیپر, اس کا مستقبل تابناک ہے, وہ بہت اچھا پلیئر ہے اور مستقبل میں وہ اچھا بن سکتا ہے, لیکن قطعی طور پر وہ جو ہے سرفراز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جو پلیئرس ہیں ان کی اپروچ جو ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے اور مینٹلی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی مظہر بھائی نے بھی اپنے پہلے میں بات کی تھی کہ ہم جو ہے جیت کی لالچ میں اپنے ان ایکسٹرا آرڈنری پرفارمر کو زیادہ سے زیادہ کھلاتے ہیں کہ ہم میچ جیتے رہیں اور ہماری واہ واہ ہوتے رہے, اور ہم جو ورک لوڈ مینجمنٹ ہے اس پہ ہم قطعی طور پہ غور نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو شاہین شاہ آفریدی ہیں وہ آپ کے انفٹ ہو گئے, اسی میں پھر اپنا نسیم شاہ انجرڈ ہو گیا, اور پھر ابھی آپ دیکھیں حارث بھی انجرڈ تھے. اور آپ کو
یہ پتا ہونا چاہیے کہ یقیناً سب کو پتا ہوگا کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہے ان کی ایک فنگر جس سے آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ وہ بہت اچھی گیند کرتے تھے اس انگلی کے ذریعے وہ زخمی ہو گئی. تو جب آپ ایک کھلاڑی کو جیت کی لالچ میں بے دردی کے ساتھ کھلائیں گے اور ایکسٹراڈنری پرفارمر کے ہی ذریعے آپ چھوٹی ٹیموں کے خلاف پرفارمنس بند لیتے رہیں گے جیت کی لالچ میں, تو پھر ٹیموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے ویسے آن دا ہول اگر آپ دیکھیں تو اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنی کیپیسٹی ہے, اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کبھی بھی کنسسٹنسی نہیں رہی, ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہی ہے. ہم بعض اوقات بڑی ٹیموں کو اچھی ٹیموں کو ہرا دیتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹی ٹیموں سے ہم شکست کھاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قادری صاحب نے کہا, عامر صاحب نے اور سمامہ صاحب نے بھی کہا اور مظہر صاحب نے کہ یہ باقاعدہ ایک آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے. اور اب تو دیکھیں ویسے ابھی تو گنجائش ہے مطلب ٹورنامنٹ اس اسٹیج پہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا مینج کر کے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. سماوت جیت کی لالچ ضروری نہیں ہے جیتنے کے لیے؟ جیت کی لالچ یہ میرا نہیں, میں جو بات کرتا ہوں میں جو بات کر رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ جو ایکسٹراڈنری پرفارمر ہے اس کو اتنا ورک لوڈ مطلب اس پہ اتنا انحصار کرتے ہیں, اس کو اتنا تھکا دیتے ہیں, اتنا فٹیگ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ انجرڈ ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ شاہین شاہ آفریدی پچھلے سال جب ہالینڈ گئی تھی, جیسا مظہر بھائی نے بات کی, تو وہ جو تھا انجرڈ تھا اور ٹریک سوٹ پہنے ہوئے وہاں پہ گھوم رہا تھا. میں بھی وہاں پہ تھا ہالینڈ میں, تو میں نے شاہین سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ انجرڈ ہو تو آ کیوں گئے؟ لیکن یہ کہ بھائی ظاہر ہے وہ وہاں پہ ٹیم کے ساتھ کھیل نہیں رہا تھا. تو میں کہنے کا صرف مقصد یہ اونلی ایک لفظ کے ساتھ کہ آپ جو ہے جو ایکسٹراڈنری پرفارمر ہیں ان کو بے دردی سے استعمال نہ کریں, اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی چانس دیں تاکہ ایسے موقع پہ آپ کو صحیح لڑکے مل سکیں. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مظہر عوان صاحب بول رہے تھے پریشر کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا, ان کو اتنا پریشر لے کے جانا چاہیے تھا, مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے تھا, فزیکلی پریپیئر ہونا چاہیے تھا. اب وہ جیت کی لالچ کے لیے ہی تو تیار ہوں گے, وہی نہیں ہوگا تو پھر کیا؟ مظہر بھائی نے یہ بالکل صحیح کہی. جو آپ صرف غور کریں جو ریاض بھائی نے جس چیز پہ نشاندہی کی ہے نا, یا مظہر بھائی بھی جس چیز کو کر رہے تھے, وہ ہے ورک لوڈ مینجمنٹ کا. یہاں مسئلہ مجھے جہاں تک تھوڑی سی میں بات کو سمجھتا ہوں, بات صرف ہمارے ارباب اختیار جو کرکٹ کے ہیں ان تک محدود نہیں ہے. یہاں ہمارے پلیئرز بھی انسیکیور ہیں. صحیح, وہ نہیں چاہتے کہ اپنی پوزیشن چھوڑیں, کسی اور کو موقع دیں, وہ آ کے پرفارم کرے اور ان کے لیے تھریٹ بن جائے. ہماری ایک سب سے بڑی اور یہ کیا ہے, گریڈ یا بھوک جو ہے نا وہ ہونا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے سیلفشنس ہونا اور سیلف لیس ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. میں بالکل یہ کہوں گا انہوں نے جو بات کری کہ جیتنے کا مائنڈ سیٹ تو کسی بھی آپ میدان میں جائیں, کسی بھی گیم میں جائیں, وہ بہت ضروری ہے. لیکن ورک لوڈ مینجمنٹ بالکل ٹھیک کہا, وہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ایک ایکسٹرا آرڈنری پلیئرز کو ایک بڑے ایونٹ کے لیے بچا کے رکھیں تاکہ جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو وہاں پہ آپ کو 100% فٹنس کے ساتھ ڈیلیور کریں. دوسرے میچز میں نیدرلینڈ والی جو سیریز تھی وہاں پہ آپ اپنے ڈفرینٹ پلیئرز کے ساتھ بالکل جا سکتے تھے, لیکن وہی بات ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی بہت ضروری ہے کہ وہ پرفارم کریں گے چھوٹی ٹیمز کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ وہ اوپر نظر آئیں گے. صحیح ہو گیا. اسی بات کے ساتھ اس وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جانا, رہنا ہمارے ساتھ. آرکڈ اسکول ICC ورلڈ کپ 2023 پاورڈ بائی می باڈی اسپرے. میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہم بات کر رہے ہیں کل جو میچ پاکستان ہار چکا ہے اسی حوالے سے. اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے, آپ سے کر لیتی ہوں راز الدین صاحب, کہ اگلے جو پاکستان کا جو بھی کوئی میچ آنے والا ہے اس میں کیا چینجز کی ضرورت ہے, کیا اسٹریٹجی آپ دیکھتے ہیں ہونی چاہیے, کیا ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم جیت کی خوشی سنیں؟ واہ, یقیناً دیکھیں ہماری دعائیں بھی ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے کہ پاکستان چونکہ انڈیا میں کھیل رہا ہے تو انڈیا کی سرزمین پہ دیکھیں ابھی تو بڑا چانس ہے, ہو سکتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا وہاں فائنل ہو جائے اور پاکستان کی آنکھیں کھل جائیں اور پاکستان جو ہے وہاں پر انڈیا کو ہرا کے مطلب دنیا کرکٹ میں وہاں پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کرے, تو اس سے بڑی تو خواہش کوئی مطلب ہے کہ دعا بھی نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کہ آپ 13 یہ جو بھی کھلاڑی ہیں یہی ہیں, اب تو آپ نے انہی سے مطلب یہ کہ پرفارمنس لینی ہے. اگر آپ ایک آدھ چینجز بھی کریں گے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے شاداب کی پرفارمنس ہے, اگر شاداب جو ہے کہ نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ یا انڈیا کی ٹیم میں ہوتا, انگلینڈ کی ٹیم میں, تو اس کی جگہ کوئی اور کھلاڑی کھیل رہا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے, دوستیاں یاریاں ہیں 4-5 کھلاڑیوں میں, اور وہ مطلب ایک حصار قائم کر لیتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے مطلب
जैसा अभी बात हुई थी इससे पहले कि 4-5 जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो इस सिलसिले में एक दूसरे का साथ देते हैं और वो मतलब उनको बाहर नहीं कर सकते। तो ये जब तक चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन अब फर्दर जो है पाकिस्तान की टीम को करना ये चाहिए कि अब अपनी मतलब जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाएं। और असल चीज़ ये होती है कि मैच के दौरान जिस टीम से आपका मैच है, एक तो उसके सिलसिले में पूरा आपके पास होमवर्क होना चाहिए हर खिलाड़ी से मुतालिक, और जो क्रंच और प्रेशर सिचुएशन होती है उसको मतलब उस दौरान अपनी चीज़ों को मैनेज करने की आप में सलाहियत होनी चाहिए। उसके लिए मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल टफनेस लेवल जो है उसकी बड़ी ज़रूरत है। फिर हमारी टीम का जो इस वक्त फिज़िकल फिटनेस का लेवल है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि वो नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में मेयार है, सही रिक्वायर्ड है, वो नहीं है। और उस पर मैं कहता अब तो देखें, अब तो इतना टाइम नहीं है, अब तो आप इतने बड़े मेगा इवेंट में शरीक हो रहे हैं कि अब आप मतलब ये कि अपनी फिटनेस बहाल करें, तो ये तो अब हो नहीं सकता। आप देखें, एक नसीम शाह के टीम के जाने के बाद आपकी पूरी टीम जो है साइकोलॉजिकल बिल्कुल बैठ गई। न सिर्फ नसीम शाह के जाने के बाद जो अपोनेंट टीमों के बैटर से उन पे से प्रेशर कम हुआ और वो जो है मतलब उल्टा प्रेशर जो है पाकिस्तान पे आ गया। आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की थी, आपके पास बैकअप था नहीं, और आप नसीम शाह के सिर्फ आउट होने की वजह से देखिए आपने 2 एशिया कप के मैचेस हारे और 2 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस हारे, और उसके बाद जिस तरह से आपने 2 मैचेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, चाहे वो टीमें जो थी थोड़ी सी हल्की थी लेकिन आपने परफॉर्मेंस दी, आप जीते। तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर तो ये होता कि आप उसको कंटिन्यू करते उसी जीत को, लेकिन जिस अंदाज से हारे हैं, देखें खेल में 2 टीमें शरीक होती हैं और जाहिर है कोई एक टीम हारती है, हारना कोई बुरी बात नहीं है जब 2 टीमें होती हैं, लेकिन जिस अंदाज से आप हारे हैं ये इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए हैं। और अब अगले मैचों में आपको इस तरह की गलतियां जो है नहीं दोहरानी है। अगर आप दोहराएंगे तो फिर मामला जो है वो अल्लाह रहे बुरा हारेंगे, ये कह रहे हैं आप। चलिए मजहर अमान साहब, आप बता दीजिए कौन सी चेंजेस, क्या स्ट्रैटेजीज हो अब जो हम भी खुश हो जाएं। ये आपने बोला कि दुआ करें, दुआ तो अल्लाह हमारा, खाली दुआ से तो काम नहीं चलता, हमारा नहीं है। हाँ। वो जो लोग खेल रहे हैं उनके भी अल्लाह है, हाँ बिल्कुल ठीक है? सही, तो उनकी भी दुआ, वो भी दुआ करते हैं, वो भी दुआ करते तो दुआओं से काम नहीं चलता। हाँ। असल में आपको जो है ना मेहनत करनी काम पड़ती भी करना है। पड़ता है। देखें हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हुआ है कि हमारे पास जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास है ही नहीं। डोमेस्टिक, जब आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वहाँ से प्लेयर मिलेंगे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी। आपके पास जो है टोटल आपके पास 25 से 30 लड़के हैं, आप उनको ही शफल करते हैं, आप उन्हीं को कभी बिठा देते हैं कभी ले आते हैं, आपको बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप जो है क्या करते क्या है कि अगर आप जो है ना कार्डजन ट्रॉफी आपकी सबसे बड़ा क्रिकेट का मेयार है, वहाँ से जो परफॉर्मर है आप उसको लेकर आ जाएं, उसके बाद उसके ऊपर जो है ना NCA में काम करें, उसके ऊपर जो है ना जब आप काम करेंगे तो यकीनी तौर पे आपके पास जो है ना चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़, मगर यहाँ पर मसला सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि अभी बात हो रही थी कि हम लड़के के पीछे लड़का हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल के अभी जो T20 वर्ल्ड कप था उस वक्त जो है ना शाहीन अफरीदी जो है आपके पास जो है ना अनफिट हो गया, तो आप जो है ना बैकअप नहीं था। अच्छा, अभी आपके पास जो है वो दूसरा लड़का जो है ना अनफिट हो गया, फास्ट बॉलर आपका अनफिट हो गया, आपके जो है ना आपके पास फास्ट बॉलर कोई नहीं है। देखें यहाँ सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है कि जो है ना जो आप शादाब की बात कर रही हैं, आप जो है दूसरा स्पिनर हमारा है जो है जो खेल रहा है नवाज खेल रहा है, देखें जी उनको हमने एज ए बॉलर खिला रहे हैं, वो बॉलर हैं और उनको परफॉर्मेंस एज ए बॉलर की देनी चाहिए, उनको हमें मिडल में आपको आउट करके देनी चाहिए। इंडिया की टीम में, बाकी सारी टीमों में आप देख लें कि अगर ऊपर से जो है ना अगर फास्ट बॉलर आउट करते हैं तो मिडल में जो है आपके स्पिनर काम कर रहे होते हैं। आपके पास मिडल में जो है ना ओवर करने वाले लड़के ही नहीं है, आपके पास मिडल में जो है विकेट निकालने वाले नहीं। आप अगर 3 आउट पहले शुरू में कर लेते हैं तो दूसरी टीमें जो है ना आपके जो है ना बॉलर्स को जो है ना करके वो एक जो है ना अपनी इनिंग्स बिल्ड कर लेते हैं, आपके 300 साढ़े 300 रन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कल अगर इंडिया के खिलाफ हम 285 या 300 भी करते हैं तो वो यकीनी तौर पे जो है ना आपसे 5 ओवर पहले वो जो है ना अपने रन कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बैटिंग है और जिस तरीके की हमारी बॉलिंग है, हम क्योंकि मिडिल ओवर हमारे पास करने वाले हैं ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह थी कि देखें हमारे यहाँ क्यों नहीं लड़का बाहर बैठता, अगर वो फिट भी होता है तो अपनी फिटनेस को छुपा लेता है। उसकी वजह यह है कि उसको डर होता है कि देखिए हमारे निज़ाम में बहुत ज़्यादा करप्शन है। हम जो है क्या करते क्या है कि किसी लड़के को अगर लेकर आते हैं तो वो लड़का परफॉर्मेंस देखने के बाद ये नहीं हो कि फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ टीम के अंदर हूँ,
میں اپنی فٹنس چھپا لیتا ہوں. اس لیے چھپاتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل جو ہے وہ قادری صاحب آ کے پرفارمنس دے دیں گے میں باہر جاؤں, کیونکہ مجھے اتنا کانفیڈنس نہیں ہے نا, میری پرفارمنس اس قابل نہیں ہے کہ میں جو ہے نا قادری صاحب کے برابر جو ہے نا محنت کر کے آ جاؤں. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے کہ ڈومیسٹک پہ کام کرنا چاہیے. ڈومیسٹک میں جو نا جو ہمارے پاس سلیکشن کمیٹی ہے جو لاکھوں روپے جو ہے سلیکشن کے لیتے ہیں, وہ یقینی طور پہ جائیں, جا کر جو ہے وہ قائد اعظم ٹرافی کے سارے میچ دیکھیں. یہ نہیں ہو کہ آپ پی ایس ایل کے T20 کے پلیئرز کو جو ہے آپ ون ڈے کھلا رہی ہیں اور آپ جو ہے ٹیسٹ کھلا رہے ہیں. یہ ہمارا معیار نہیں ہے. پی ایس ایل ہمارا معیار نہیں ہے. پی ایس ایل کے اندر تو آپ کو 20 بالیں کھیلنی ہیں, 20 بالوں کے اندر آپ نے رنز کرنے ہیں, ٹھیک ہے ہو گیا. ہمارے یہاں معیار انہوں پی ایس ایل میں سب سے بڑا چیز ہے کہ جتنے سلیکشن کمیٹی ہماری 4-5 لوگوں کی ہے ان کو مختلف گراؤنڈ میں جانا چاہیے. وہاں ٹیکنیکلی طور پہ پلیئر کو دیکھنا چاہیے کہ ٹیکنیکلی کتنا اسٹرانگ ہے. ہمارے ہاں پلیئر ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف اور صرف جو ہے بیٹ کو گھماتے ہیں, چھکا ہو گیا چوکا ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ون ڈے کھلانا ہے, آپ نے ٹیسٹ میچ کھلانا ہے, اگر آپ کا پلیئر ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوگا تو وہ ہوگا. ہمارے ہاں آپ کل دیکھ لیں کہ اسپنرز کے اوپر ہم لوگ کتنے, گلدیپ کے اوپر ہم کیا ہوا ہمارے ساتھ. مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے ٹیسٹ ہم جو ہے وہ فاسٹ بولر کے اوپر تو کھیل دیتے, مگر ہم کل جو ہے ٹیکنیکلی طور پہ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. رضوان اور کیا نام ہے اس کا, آپ بابر اعظم اور سعود شکیل جو ہے نا مانتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے, کیونکہ انہوں نے پورا پاکستان انڈر 19 کھیلی ہوئی ہے, انہوں نے قائد اعظم ٹرافی کھیلی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ انہوں نے فرسٹ 11 اس کے بعد انہوں نے پاکستان ایک کھیل کے اس کے بعد یہ اسٹیپ پہ آئے. اگر یہی ساری چیزیں ہوں تب آپ ٹیکنیکلی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے, مینٹلی طور پہ آپ اسٹرانگ ہوں گے. جب آپ جو ہے انڈر 19 سے اٹھیں گے یا آپ کے کلب کرکٹ سے جو ہے نا میں نے دیکھ لیا کلب کرکٹ میں ایک لڑکا بڑا اچھا کھیل رہا ہے, میں نے بولا کہ اس کو پی ایس ایل کی ٹیم میں لے کر جائیں. پی ایس ایل میں اس نے جو ہے نا 4 میچوں میں جو ہے نا ایک 50 مار لی. ہم جو ہے نا یہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا ہمارے کمنٹیٹر اور جو ہے نا جو بھی سلیکشن کمیٹی ہے بڑا اچھا کھیل رہا ہے, بڑا اس کے پیچھے بھی لوبی ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہ پاکستان بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ٹیکنیکلی کیا. اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا جب اس کو قائد اعظم ٹرافی کھیلنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کو جو ہے ون ڈے کھیلنے کا ایکسپیرینس نہیں, آپ اس کو جو ہے نا 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے ڈال دو گے تو اس کا تو یہی حال ہوگا جو کل پاکستان کا ہوا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. سماما کیا کہیں گے آپ, ان دونوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں, اور سب سے بڑی اسٹریٹجی جو کل پاکستان کو چینج بھی کرنی ہوگی دیٹ وڈ بی آئی تھنک ٹیم چینجز. اور بابر اعظم کو سوچنا ہوگا کہ ہم کون سے پلیئر کو چینج کریں. فار ایگزامپل ایک بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے شاداب خان کے اوپر کہ ان کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی, تو پیچھے پلیئرز میں اسامہ میر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آئی تھنک ان کو بھی چانس بالکل دیا جا سکتا ہے. اور نہ صرف اس سے ایک یہ میسج جائے گا بابر اعظم کی طرف سے کہ جی وہ جو فیوریٹزم ہے وہ ہر میچ میں لایا جاتا ہے کہ جی شاداب خان کھیل رہے ہیں, تو آئی تھنک اے چینج ان اے ٹیم وڈ بی گڈ فار پاکستان, اور پاکستان میچ بہتر طریقے سے کھیل سکتا ہے اور جیت سکتا ہے. زبردست. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی بریک کا جاتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اور اب بات کر لیتے ہیں عامر سرفراز صاحب سے, جو ان لوگوں کی رائے ہے آپ کی بھی وہی رائے ہے, کیا کیا چینجز آنی چاہیے, ذرا کچھ بتائیے. ہاں دیکھیں, چینجز کے حوالے سے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت 2 لوگوں کو فوری طور پہ ریپلیس کرنا چاہیے, اور ہمیں ناموں پہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں جو جانا چاہیے وہ جانا چاہیے پرفارمنس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آدمی نے دکھا دیا کہ وہ جو ان کے بیسک شعبے ہیں اس کے اندر وہ رنز نہیں آؤٹ نہیں کر پا رہے, شاہین شاہ افریدی اور شاداب, تو اس کی ریپلیسمنٹ آپ کے پاس موجود ہے. آپ شاہین کی جگہ پہ کھلائیے محمد وسیم جونیئر کو, وہ اسکواڈ کا حصہ ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرنے گئے ہیں, تو ان کو موقع ملنا چاہیے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ میر جو وہاں موجود ہیں تو ان کو شاداب کی جگہ کھلانا چاہیے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ابھی ایک بات کی تھی ہمارے یہاں ہمارے پینلسٹ نے کہ جب تک کہ آپ کسی کو دوسرے کو موقع نہیں دیں گے تو اس وقت تک آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی وہ اچھے رہیں گے یا برے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب شاداب بیٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جی میں بیٹھ بھی سکتا ہوں, تو اگلی دفعہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بہت تیار کرے گا. شاہین جب بیٹھے گا بظاہر اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے آپ کانفیڈنس شیک کر رہے ہو, لیکن دوسری طرف اگر وہ میچور ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کے اندر اپنا ایسی کوئی پرفارمنس دوں دوبارہ یا اپنی فٹنس ریگین کروں کہ جب مجھے موقع دیا جائے تو میں پہلے سے زیادہ اچھا پرفارم کروں. تو اس سوچ کی وجہ سے, اس پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ اگر آپ چینجز کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بہت پاکستان کے لیے ہیلدی ہو سکتا ہے. صحیح ہے انشاءاللہ تعالیٰ. منیر احمد قادری صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا, اس درمیان میں 2 واقعات سامنے آئے ہیں.
ایک تو اعجاز فقی کی مثال دوں گا جو عمران خان کی کپتانی میں کھیلنے گئے تھے انڈیا اور انہیں بہترین 100 رن کیے تھے اور اسے اگلا ہی میچ ڈراپ کر دیا تھا. تو سب ناقدین نے اور شائقین نے اور خود اس وقت کے جو ارباب اختیار تھے انہوں نے سوال کیا تھا عمران سے کہ ایک کھلاڑی 100 کر رہا ہے اور آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا. تو اس نے کہا یار میں اس کو ایز اے آف اسپنر لایا تھا, میں ایز اے بیٹسمین نہیں لایا تھا, تو اس لیے اس نے کوئی بالنگ میں پرفارمنس نہیں دی ہے تو میں نے اس کو بیٹنگ میں نہیں رکھا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے توصیف احمد وغیرہ جب تھے. سیکنڈ نمبر پہ اس ٹیم کے اندر میادات کی بہت کمی ہے. اس ورلڈ کپ میں جاوید میداد نظر نہیں آ رہے ہیں. صحیح. اب جاوید میداد نظر نہیں آ رہے کہ 92 کے ورلڈ کپ میں عمران کے ساتھ جو ہے جاوید میداد منسلک تھے. اگر یہاں سرفراز احمد کی صورت میں جاوید میداد مل جاتے پاکستانی ٹیم کو تو کافی سہولت مل سکتی تھی ایز بیٹسمین کے طور پہ بھی اور کھلاڑیوں پہ دباؤ پر بھی. اور تیسرے ان کا جو اللہ نے ذہن دیا ہے, دیکھیں ذہن بھی ہر ایک کا نہیں ہوتا, بالکل ذہن بھی اللہ نے بہت, یہ قدرتی کوالٹی ہے جو اللہ نے کسی کو نوازا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز میں وہ کوالٹی ہے جس سے وہ فائدہ اپنے سے زیادہ قوم کو دے سکتے تھے, قومی ٹیم کو. صحیح. اس کے ساتھ ہی جب کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے تو اوبیسلی یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس ہیں ہی 13-14 پلیئر, تو ان کی بات ہو چکی بھائی یہ 11 کھیلے 12 کھیلے تو 2 اور ریپلیس ہو جائیں گے تو 14 پورے ہو جائیں گے. صحیح. اب اپنی بس میں اب آپ 15 مسافر بٹھا نہیں سکتے اور 2 کو نکال نہیں سکتے, اس لیے کہ بہرحال یہ ہے کہ بس تو چلنی ہے. جیسے چل رہی ہے اس ملک کی معیشت, اس ملک کی سیاست, اس ملک کا ماحول, ایسے ہماری ٹیم فی الحال تو اس ورلڈ کپ میں ایسی چلتی رہے گی. اگر اتفاق سے ڈرائیور نے صحیح بریک مار دیے تو شاید طریقے سے رک کے کوئی کام ہو جائے, اور ورنہ اگر تیزی سے چل رہا ہے تو میرے خیال میں ایکسیڈنٹ کے زیادہ امید ہے, جس کا مطلب ہے ایک چیز کی میں تھوڑی سی وضاحت, سیمی فائنل میں مشکل لگ رہا ہے مجھے. سیمی فائنل کی طرف میں آ رہی تھی, وہی میرا اگلا سوال تھا, کون سی ایسی ٹیمیں ہیں جو آپ لوگ سیمی فائنل میں دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ کا یہ جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا, اور وہ انسائیڈ سٹوری آپ کہہ سکتے ہیں. اعجاز فقی صاحب کی مثال دی. اعجاز فقی کی بدنصیبی ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کی موجودگی میں ایک بات کر دی تھی 100 کرنے کے بعد کہ جی میرا اب اگلا ٹور پکا ہو گیا آسٹریلیا کا. وہ کسی شخص کو ناگوار گزری اور وہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایگوئسٹک مین تھا, اور اس نے یہ بات سننے کے بعد کہ اب میں اس کو کرکٹ نہیں کھیلنے دوں گا تو ٹیم سے باہر کر دیا تھا. تو یہ بدنصیبی ہے ہماری. صحیح. اب تو میرے سوال پر آ جائیں اور جلدی جلدی سب سے میں چاہوں گی سبھی اپنی رائے دے دیں, کون سی ایسی ٹیم ہے جنہیں آپ سیمی فائنل میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو کرکٹ ایک گیم کا کھیل ہے اور کوئی بھی ٹیم کسی بھی وقت بہت اچھی پرفارمنس دے سکتی ہے اور بہت ہی خراب بھی دے سکتی ہے. اور جیسے پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے, ایک دن ہماری ٹیم عرش پہ ہوتی ہے, دوسرے دن فرش پہ ہوتی ہے, تو انپریڈکٹیبل ہے ہماری پرفارمنس, کنسسٹنسی نہیں ہے. لیکن جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے کہ کن ٹیموں کو آپ سیمی فائنل میں دیکھ رہے ہیں, تو میں جو ہوں ویسے تو دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں اس کی گارنٹی نہیں لے رہا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے جو سب سے زیادہ فیوریٹ ہے سیمی فائنل میں انڈیا کی ٹیم کو, تو ہوم کراؤڈ, ہوم گراؤنڈ اور ساری کنڈیشنز کا ان کو ظاہر ہے ایڈوانٹیج حاصل ہے اور اس کا یقیناً ان کو فائدہ بھی ہوگا. پھر یہ کہ ان کی ٹیم جیل ہو کے کھیل رہی ہے اور کھیل کے تمام شعبوں میں انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اور کمبینیشن ان کا بہت اچھا ہے ہر مطلب ایک شعبے میں. ایک تو انڈیا کی ٹیم ہو گئی, دوسرے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے اس دفعہ مجھے بالکل الگ روپ میں نظر آ رہی ہے. بالکل جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کیپیبل کر لیا ہے کہ وہ سیمی فائنل پہنچ سکتے ہیں. اور تیسری ٹیم جو ہے وہ جنوبی افریقہ کی ہے جس نے جو ہے ایکسٹرا آرڈنری مطلب یہ کہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. یہ واحد ٹیم ہے جس نے 428 رنز اس ورلڈ کپ میں بنائے, سب سے زیادہ, اور ان کے 3 پلیئرز نے ایک ہی میچ میں ہسٹری بنائی ہے کہ سینچریز اسکور کی ہیں, تو انہوں نے تو وہ کر دیا. دوسرے چوتھی ٹیم جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے, انگلینڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہماری دعائیں, جیسے ابھی مدر بھائی کرتے ہیں, دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب آدمی کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تو پھر وہ دعائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر سنتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فائنل میں انڈیا سے مقابلہ ہو اور پاکستان جو ہے انڈیا کو فائنل میں وہاں پہ شکست دے اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم وہاں بلند ہو. آمین. ویسے انہوں نے کہا تھا صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا, دعا سے تو بہت کچھ ہوتا ہے, صرف دعا سے نہیں ہوتا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی 3 ٹیمیں تو انہوں نے بتا دی, 2 منٹ ہے, بس جلدی بتا دیں. جو ہے ٹیم جو ہے نا وہی آنی چاہیے جو کیپیبل ہو اور جو واقعی میں جینوئن ٹیم ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ جو ہے نا دعا کر کے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو دیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی فلو ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہماری جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو چھپ جاتے ہیں. ایسی ٹیم آنی چاہیے جو ٹیم واقعی میں کیپیبل ہو. اگر پاکستان ٹیم کیپیبل نہیں ہے تو اس کو نہیں آنا چاہیے. نام نہیں لیا آپ نے. آپ آئی تھنک میں بالکل ریاض الدین صاحب کے ساتھ جاؤں گا کہ ساؤتھ افریقہ, انڈیا, نیوزی لینڈ اینڈ لاسٹ پاکستان. چلیں آپ بتائیے سر.
मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि यहाँ पे हम ना ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस कर रहे हैं, ना हम इंग्लैंड को डिस्कस कर रहे हम हैं, और क्रिकेट को पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। दुआ तो तो 3 टीमें तो वही हैं जो उन्होंने की हैं, और हो सकता है कि इंग्लैंड बाउंस बैक कर जाए। बिल्कुल सही बात है। मैं चौथी टीम का नाम इसलिए लिया था कि मैं इस वक्त अपनी टीम को कार नहीं समझ रहा, रिक्शा समझ रहा हूँ जिसके 3 पहिए होते हैं। अच्छा, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी दे देगी तो शायद चौथा पहिया उसमें लग जाए और पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल पहुंच जाए। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। आप तमाम मेहमानान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त का। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।